السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ملک میں بہت زیادہ سنسنی پھیلی ہوئی ہے، حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں پوری کرے گی، ملک میں مارشل لا لگے گا، عدلیہ اور فوج یا عدلیہ کے مخصوص حصے اور فوج کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو محاذ آ رہی ہے، وہ کس کروٹ بیٹھے گی اور عمران خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور ان سب باتوں میں سیاسی عدم استحکام کی ایک جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام ملک میں دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، وہ واقعتاً جو آج کل ہے ایسے ہی ہوتا ہے یا سیاسی عدم استحکام کے جو علامات ہیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ جو ملک میں ہو رہا ہے جو کچھ، اس پر ذرا کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ بات کریں گے اس معاملے پر۔ اور دوسرا، ایک جو سندھ میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، ایک صحافی کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا میرپور ماتھیلو میں، اپنا نصر اللہ گڈانی۔ اب ان کے قتل کو اور اس کی تدفین بھی ہو گئی اور اس کو کچھ دن گزر بھی چکے ہوئے ہیں، لیکن جو ریئیکشن ہے قتل کے بعد وہ تھمنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب ان کی والدہ میدان میں آ گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود مدعی بنیں گی اپنے بیٹے کے قاتلوں کے خلاف، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے گھر کا کوئی مرد، ان کا کوئی بیٹا اگر مدعی بنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لہٰذا وہ خود آ گئی ہے میدان میں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں مائی جندوں کی طرح اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلواؤں گی۔ مائی جندوں نے کیا کیا تھا وہی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اور یہ معاملہ جو ہے، یہ جو اپنا ہے نصر اللہ گڈانی صاحب کا، اس میں جو سندھی ایک عالمی تنظیم ہے سندھیوں کی، بلکہ ایک آرگنائزیشن ہے سانا نام کی، سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، انہوں نے بھی ان کے لیے ایک اعلان کیا ہے، نصر اللہ گڈانی کے جو سوگوار خاندان ہے ان کے بچوں کے لیے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ آج سے شروع ہونے والا ہفتہ پھر ایک سنسنی خیز ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں یعنی کل ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر بننے جا رہے ہیں۔ یوم تکبیر، جس دن نواز شریف صاحب نے ان کی حکومت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اسی دن کا انتخاب کیا نواز شریف نے۔ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سنسنی خیز قسم کی ایک تقریر کریں گے، بڑی تھرتھری مچا دیں گے۔ نواز شریف صاحب شاید اس طرح تھرتھری مچانے والی تقریر نہ کریں، لیکن اگر وہ ٹھنڈی ٹھار تقریر کر کے کچھ کرداروں کے نام بھی لے لیں گے تو تھرتھری مچ جائے گی۔ اگر نواز شریف صاحب اپنی حکومت کے متعلق کوئی حکومت کا جو ایک ہے نا اپنا پالیسی لائن، اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایک آدھی بات کریں گے تو بھی تھرتھری مچ جائے گی۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا، پھر پرسوں جو ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب نے شاعر احمد فرہاد کے لاپتہ کیے جانے کے خلاف جو ان کی اہلیہ کی، ان کی بازیابی کے لیے جو پٹیشن ہے اس کی سماعت کریں گے۔ تو اس میں بھی انہوں نے جو طلب کیا ہوا ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو اور ایم آئی کے حکام کو، تو اس پر بھی اچھی خاصی جو ہے وہ سنسنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا ہوگا۔ تو بڑا دھواں دار قسم کا ہفتہ ہے۔ پھر 30 تاریخ کو عمران خان صاحب نیب کی ترامیم کالعدم کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں جو حکومتی اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے۔ عمران خان صاحب ڈنڈ بیٹھک کر چکے ہوئے ہیں جیل میں، اور وہ اپنی تیاری کر چکے ہیں، اپنی وہ جو ایکسرسائز کر چکے ہوئے ہیں، اپنی زبان کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا کہ کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، وہ ریہرسل بھی کر چکے ہیں عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب آئیں گے تو کیا خان صاحب کو لائیو نشر ہونے دیا جائے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو لائیو نشر ہونے دیا جائے، کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 میں لائیو نشریات ہوگی۔ جو اپنا محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو میری اپنا لاپتہ افراد کے متعلق جو میری عدالت کی سماعت ہوگی وہ بھی لائیو ہونی چاہیے۔ تو 29 اور 30 اور 28 یہ 3 دن بڑے تہلکہ خیز، بڑے سنسنی خیز اور تھرتھری مچانے والے دن ہو سکتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن ان سے ہٹ کے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں جو آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ابھی اسلام آباد سے ہو کر آئے،
ایک دو دن پہلے، وہاں مطلب عجیب و غریب قسم کی ایک کیفیت تھی، مطلب پراسراریت، ہر شکل پر پراسراریت، ہر بندہ خوف زدہ، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسلام آباد والے پریشان ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے۔ کیا ہو جائے گا ہم پوچھتے تھے، وہ کہتے شاید مارشل لا لگ جائے۔ پھر کیوں لگے گا مارشل لا؟ پتہ نہیں جی، حکومت جو ہے وہ چل نہیں پائے گی، اچھا جی پیپلز پارٹی حکومت کو سے الگ ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی، بجٹ کے بعد فوراً حکومت گر جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، عدلیہ اور حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور پارلیمنٹ کی محاذ آ رہا ہے، یہ سب کہا جا رہا ہے کہ جو سگنل ہیں وہ سارے اشارے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان کی ٹرین جا رہی ہے نا وہ مارشل لا کی کھائی میں جا کر گرے گی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور کیا واقعی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے؟ میں آپ کو ایک چیز جو اپنا ہوتا رہا ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے اگر کوئی تگڑی اپوزیشن نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں ادارے جو ہیں، اگر ایک صفحہ نہیں ہے، ایک صفحے کی ٹرم غلط ہے، میں کبھی اس کو نہیں تسلیم کرتا، ایک صفحہ ہوتا ہی نہیں ہے اداروں اور حکومت کے درمیان، حکومت اور باقی ادارے تو ماتحت ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یعنی وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو، وزیر اعظم ہاؤس اور آئی ایس آئی چیف، اگر ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، اگر وہ ایک جیسا نہیں سوچتے، ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے پراپر، تو پھر ظاہر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر ایک بڑی سیاسی تحریک اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا 2014 میں ہوا تھا، جیسا افتخار چودھری کی تحریک کے دوران ہوا تھا، جیسا لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ہوئے تھے، ایک نہیں کئی ہوئے تھے۔ پہلا نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی آ گئے تھے، لیکن اس وقت بھی ایون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اپوزیشن تگڑی نہیں تھی، تو پھر ادارے متحرک ہو گئے تھے، عدلیہ متحرک ہو گئی تھی۔ لیکن اس وقت صورتحال ڈفرینٹ ہے، اس وقت ایک تو اپوزیشن تگڑی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اتنی تعداد میں سیٹیں ہونے کے باوجود وہ بیکار ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے، ان کے اندر کے معاملات پی ٹی آئی کے اتنے ہیں کہ وہ کچھ کرنے جوگے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر حکومت کو تو کوئی پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم نہیں ہے، سڑکوں پر حکومت کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو لہٰذا جب حکومت کے سامنے کوئی اپوزیشن نہ ہو تو پھر حکومت مخالف جو ذہن ہوتے ہیں نا، میں اس میں سازش نہیں ڈھونڈ رہا، حکومت مخالف جو ذہن ہوتے ہیں وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ پھر اگر عدالت کوئی نوٹس لے لے تو کہتے لو جی حکومت تو گئی، اب یہ ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا، حکومت ختم ہو جائے گی، پھر وہ اس کا سہارا لے لیتے ہیں۔ میں اس دن میں نے اپنے ولاگ میں بھی بات کی ہے، کہیں اور بھی بیٹھ کر کی تھی، کہ عدلیہ اور حکومت میں تصادم کی صورتحال وہ نہیں ہے جو افتخار چودھری اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان تھا، اس لیول پر آج تصادم نہیں ہے جو ثاقب نثار کی عدالت اور نواز شریف صاحب کے دور میں تھا۔ اس وقت تو فوج، آئی ایس آئی، وہ دونوں عدالت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آج ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پروجیکٹ عمران خان چل رہا تھا، اس پروجیکٹ سے کچھ لوگ جو تھے عدلیہ کے اندر جو پروجیکٹ کا حصہ تھے، کچھ تو نکل گئے، کچھ موجود ہوں گے، میں ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگا رہا کہ وہ خود حصہ تھے، لیکن جو یہ سمجھ کر لائے گئے کہ پروجیکٹ عمران خان کو آگے چلنے میں مدد دیں گے، لیکن وہ اگر آزاد خیال کے لوگ تھے یا کچھ ان کا آج کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی حکومت کے ساتھ ان کی اس طرح کی ہم آہنگی نہیں بن پا رہی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے تو وہ ذرا ایکٹیو ہو رہے ہیں، وہ ذرا آرڈر پاس کر رہے ہیں، وہ ذرا مقدمات سن رہے ہیں، تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے اس کو کل جانا چاہیے، جن کا خیال ہے، پھر اسی سے توقع لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، سنسنی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی مارشل لا لگ رہا ہے۔ کل بھی ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر یہی بات چل رہی تھی کہ جی دیکھیں حالات تو بگڑ گئے۔ بھئی حالات کدھر بگڑے ہوئے ہیں؟ مجھے کوئی ایک سائن وہ جو پتہ چلے کہ جس سے حکومت جا رہی ہے، گر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ پورے وزن کے ساتھ کھڑی ہے، اپنا پورا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ بیٹھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب اپوزیشن اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا پولیٹیکلی حکومت کے لیے چیلنج ہو،
تو پھر کہیں اور سے ہلکی پھلکی آواز آتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو اب تو حکومت کو یہاں سے خطرہ ہے. کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت میں آج یہ بات نہیں کر رہا, میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی. اس کی وجہ شہباز شریف کے ساتھ, آصف زرداری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی محبت نہیں ہے, اس کی وجہ ملک کی کمزور معیشت ہے. میرے ولاگز پڑے ہوئے ہیں. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی کہا جا رہا تھا کہ جی مئی میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی, حکومت گر جائے گی. میں کہہ رہا تھا کہ نہیں, حکومت کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے تو کوئی یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ جی الیکشن اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کر رہا ہے. تو ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, عدلیہ میں ایکٹیویزم ہے, آئی ایس آئی کے افسران کو بلایا جا رہا ہے, ایم آئی کے افسران کو بلایا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی بلا سکتے ہیں, ہم طلب کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں عدلیہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, اس کے اوپر جو سیاسی تبصرے ہیں میں اس کے بارے میں کر رہا ہوں. عدلیہ کا کام ہے عدلیہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے. اگر انتظامیہ, اگر اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہی, اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو خلا پیدا ہوتا ہے. خلا پیدا ہوتا ہے تو پھر موقع ملتا ہے کبھی ججوں کو, کبھی جرنیلوں کو. تو ایک تو یہ بات کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا, چل کرے. بجٹ آئے گا, بجٹ کے بعد ہلکا سا شور شرابہ ہوگا کہ جی یہ نامنظور, وہ نامنظور, لیکن اس کے بعد پھر سارے سکون کر لیں گے. دیکھیں بڑی چالاکی کی ہے اس حکومت نے. میں نے کہا تھا حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ, یہی کیا حکومت نے کہ کسان کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کسان کی گندم ٹکے ٹوکری کر دی. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, شہریوں کو روٹی سستی ملی, بڑے شہروں میں روٹی سستی ہو گئی. تو اس کو حکومت نے کیش کرایا. دیکھیں مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور مہنگائی بہت حد تک کم ہو بھی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گندم والے معاملے پر خاص طور پر لوگوں کو دو روکھی سوکھی سے ہی 2 وقت کی روٹی چاہیے, وہ مل رہی ہے لوگوں کو. تو حکومت نے وہ سارا جو کسانوں کی قربانی دے کر اپنی بلے بلے کروا لی. بجٹ کے بعد بھی یہی ہوگا, کچھ چیزیں آئیں گی, کچھ چیزیں مینیج کر لی جائیں گی, کوئی کہیں نہیں جا رہا. عمران خان صاحب کے متعلق کنفیوژن ہے کہ وہ رہیں گے جیل میں یا مطلب رہیں گے تو صحیح, لیکن کب رہا ہوں گے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آج رہا ہو رہے ہیں, کل رہا ہو رہے ہیں, نہیں, کب تک جیل میں رہیں گے. رہائی کا تو کوئی ان کا بھی امکان نہیں ہے. جب ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں تو پھر صورتحال جو ہے وہ اسی طرح چلے گی. اچھا جی, اب نصر اللہ گڈانی جو ایک ایکٹیو صحافی تھے اور ان کا زیادہ فوکس سوشل میڈیا پر تھا, فیس بک پر تھا, اور اپنے علاقے میں جو راشی افسران تھے, جو ظالم جاگیردار وڈیرے بھوتار تھے, ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے, قتل کر دیے گئے. اب اس کے بعد ان کی والدہ نے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کی مدعی خود بنوں گی, اور میں بنوں گی مائی جندو. مائی جندو کون ہے؟ نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں سندھ میں جو ڈاکوؤں کا راج تھا نا, اس کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا. تو اس آپریشن کے آغاز پر ایک ٹنڈو بہاول کا علاقہ ہے جامشورو کے پاس, وہاں پر ایک خاندان کے 9 نوجوانوں کو قتل کر کے اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے. فوجی آپریشن تھا, میجر ارشد جمیل اوان. تو قتل کر کے ڈاکو ڈکلیئر کر دیا. پریس کانفرنس ہو گئی آئی ایس پی آر, اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب اسلحہ یہ وہ سارا کچھ. لیکن مائی جندو کھڑی ہوئی, اس نے کہا میرے بچے بے گناہ ہیں. اس نے تحریک چلائی اکیلے سے, وہ اور ان کی بیٹیاں تھیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے جب وہ مقدمہ چل رہا تھا تو ان کی بلکہ پھر میجر ارشد جمیل کو کورٹ اس کو سزائے موت ہوئی, سزائے موت سنائی گئی. عمل نہیں ہو رہا تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی سزائے موت نہیں دیتی, تو سزائے موت پر عمل درآمد رکا ہوا تھا. محترمہ شہید کی حکومت تھی. بہرحال اس خاتون نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, دونوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی. اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں میجر ارشد جمیل کو ہو گئی سزا. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں خود بنوں گی مدعی, اور میں اپنے بیٹے کا خون جو ہے وہ رائگان ضائع نہیں ہونے دوں گی. ایک یہ چیز. دوسرا, پوری سوسائٹی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے ارشد گڈانی کے خاندان کے ساتھ. صحافتی تنظیمیں تو اپنی جگہ نا, لیکن عام میں دیکھ رہا تھا سکھر کا ملٹری روڈ ہے, اس کے اوپر جو دیوار ہے, اس دیوار کے اوپر اپنا نصر اللہ گڈانی کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. ان کا جو نعرہ تھا بھوتار مائی فٹ, یعنی سردار رئیس جاگیردار میرے مائی فٹ, تو وہ لوگ اس کو اب اپنی والز پر, اپنی گاڑیوں پر لکھوا کر چل رہے ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ امریکہ میں جو آرگنائزیشن ہے سندھیوں کی, ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں
مشتاق راجپر صاحب، انہوں نے فیس بک پر، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ گروپس میں یہ اپیل رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے 4 بیٹے ہیں ان کی ہم کفالت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپیل کی ہے کہ میکسیمم جو سانا کے ممبر ہیں جو باہر رہتے ہیں وہ میکسیمم فنڈز دیں تاکہ ارشاد کہہ رہا ہوں میں، نصر اللہ گڈانی کے بچوں کو، ان کی اولاد کو اور ان کے جو والدین ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان کو مالی تعاون فراہم کیا جا سکے اور ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے. کئی اور لوگ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جی وہ نصر اللہ گڈانی کے بچوں کی ایجوکیشن کا جو ہے وہ خرچہ اٹھائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک نوجوان جو وہاں کے جو سرداری نظام ہے یا جو بھوتاری نظام ہے اس کو خلاف بغاوت کرتا ہے اور پوری سوسائٹی اس کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ دلیروں کی، بہادروں کی قدر اسی طرح کی جاتی ہے. اگر ان کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا تو کل کو کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرے گا. اگر پوری سوسائٹی ان کے بچوں کی وارث بن جائے گی، ان کی والدہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو پھر کئی لوگ ہوں گے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار ہوں گے، کیونکہ ان کو یہ آسرا ہوگا، ان کو یہ سہارا ہوگا کہ سماج ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.